بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید یعنی اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ مسئلہ ہے کہ اہل سنت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت حضرت کا پیشوا اور امام مانا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، نہایت فصیح، بلی مقرار، بے مثال عاشق رسول اور بلند پایہ شے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں آج بھی بہت مشہور ہے زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ ہی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ بعد میں مستقل وقت میں مختلف شاعروں نے اس کلام کے اپنے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے ہیں۔ خیر، بیان کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں رہتے تھے ان کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور اس وقت یعنی رواج تھا لوگ مٹی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ تیز بارش آئی، اور تیز بارش کی وجہ سے آپ کے مکان کی دیوار ایک طرف سے گر گئی۔ اب جس جگہ پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر مبارک تھا، وہیں ساتھ ہی ایک ہندو کا گھر بھی تھا، اور اس گھر کا ہندو سردار آپ سے خوب نفرت اور دشمنی رکھتا تھا، اور آپ کے تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ جب مرید کو اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی دیوار گر گئی ہے، تو مریدوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ہندو آپ کو رات کے اندھیرے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمیں آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور چند مرید اکٹھے ہو کر جس جگہ سے دیوار گری تھی اس جگہ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کے وقت جب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز اور اپنے معائنہ دیکھا کہ کچھ مرید آپ کے گھر کے قریب پہرا دے رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے ساری بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دی کہ حضور اس طرح ہمیں یہ ہے کہ یہ آپ کا پڑوسی ہندو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں رات کی تاریخ کا فائدہ اٹھا کر یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ ان سے فرمانے لگے، میری حفاظت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوب بھروسہ ہے، اور وہی میری حفاظت کر لیں گے۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے۔ خیر، اعلیٰ حضرت کا حکم ملتے ہی آپ کے تمام شاگرد جو آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے تھے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ خیر، رات خیریت سے گزر گئی، لیکن تمام رات آپ کے مرید کو اس بات کی فکر رہی کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ اگلے دن جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کے ساتھ ہندو بھی مسجد میں آیا، اور اس نے مسلمانوں کا مذہب یعنی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے اسلامک طریقے کے مطابق نماز ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور ہندو جو اب مسلمان ہو چکا تھا آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، ایک رات میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تم تو ہمارے پیر و مرشد کے سخت جانی دشمن تھے، تمہاری آپ کے ساتھ صلح کیسے ہوئی؟ یہ ہندو جو اب مسلمان ہو چکا تھا
کہنے لگا میاں مجھے جب اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ کے گھر کی دیوار گر چکی ہے اور آپ گھر میں اکیلے ہیں تو میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2 شیر موجود تھے جو گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، میں نے سوچا کہ شاید اتفاق سے یہ یہاں آ گئے ہوں گے، اس لیے میں گھر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ اپنی کی کوشش کی، لیکن پھر وہی 2 شیر آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک رات میں نے کئی بار آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار میرے سامنے وہی 2 شیر آ جاتے ہیں اور میں ناکام ہو کر واپس چلا جاتا ہوں۔ صبح کو میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور رات کا سارا واقعہ بیان کر کے ان سے معافی طلب کی اور مسلمان ہونے کی درخواست بھی کی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بھی کر دیا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور، یہ رات کو جو شیر آپ کی حفاظت کر رہے تھے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ شیر آپ کی حفاظت کیوں کر رہے تھے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمانے لگے، کیا تم میں مجھے توارث سمجھا ہے؟ کیا تم میرے مالکوں کو نہیں جانتا؟ میں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور نامبارک کا دفاعی گزاری ہے، اس لیے اب جب بھی مجھ پر مشکل گھڑی آتی ہے تو میرے مالک میرے حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، اور تو جان لے کہ یہ تو ابھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میری مدد کی تھی۔ مولا علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ لاجپال ہے، بھلا جس سے مالک اتنے زیادہ لاجپال اور اتنے زیادہ سکی ہو، اس کو فکر اور پریشانی کی کیا ضرورت؟ بس یہ ہندو کہنے لگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہی جواب سن کر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور اس ہندو کی زبانی یہ سارا واقعہ سن کر آپ کے مرید بھی آپ پر اور زیادہ اعتبار اور بھروسہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔